السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 32 سے 41 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل نکالے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے دریا مسخر کیے اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ بے شک انسان جو ہے بڑا ظالم، نہایت ناشکرا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے جس کے بغیر ان کی زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ مثلا زمین اور آسمان پیدا کیے۔ زمین اس کائنات میں بنی نوع انسان کا مسکن ہے۔ پھر زمین اور آسمان میں ہواؤں اور بادلوں کا نظام جاری کیا تاکہ اس زمین میں بارش برسے اور انسانوں اور دوسرے جانوروں کو خوراک مہیا ہو سکے اور وہ زندہ رہ سکیں۔ اگر بارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، تو انسان کو نہ کچھ پینے کو ملے گا اور نہ کھانے کو ملے گا۔ پھر دودھ اور سواری کے لیے چوپائے بنائے اور بحری سفر کے لیے کشتیاں بنائیں۔ اگر کشتی کی ساخت میں چند مخصوص طبعی قوانین سے مدد نہ لی جائے تو انسان کبھی بحری سفر کر ہی نہیں سکتا۔ پانی بھی طبعی قوانین کا پابند ہے، جس کی وجہ سے انسان دریاؤں سے بڑی بڑی نہریں، پھر چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر انسان کو کام کاج کے لیے روشنی کی اور کھیتوں کے
پکنے کے لیے حرارت کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ رات کو چاند روشنی مہیا کرتا ہے، اور پھلوں میں چاند جب زائدن نور ہوتا ہے رس تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ پھر سورج سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، دن کام کاج کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی، اور ان تمام چیزوں کو اس طرح انسان کی خدمت پر لگا دیا کہ ان کے کام میں ذرہ بھر تاخیر، کمی یا کوتاہی باقی نہیں ہوتی۔ غرض انسانی زندگی کی جتنی بھی ضروریات اور مطلوبہ چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کر دی، پھر عقل و شعور بخش کر اسے تمام مخلوقات سے افضل و اشرف بنا دیا۔ اور اگر نعمتوں کی جزئیات پر نظر ڈالی جائے تو انسان انہیں شمار کرنے سے عاجز ہے۔ پھر انسان نے اللہ کی نعمتوں کا کیا جواب دیا؟ یہ کہ بعض لوگوں نے تو اس کی ذاتی سے انکار کر دیا، اور جنہوں نے مانا ان میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جو نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے رہے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دوسروں کو پکارتے رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے انصافی اور احسان فراموشی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک انہوں نے بہت سے لوگ گمراہ کیے ہیں، پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چند آیات پہلے مشرک رؤسائے قریش کا ذکر ہوا، مشرک رؤسائے قریش کا ذکر ہوا کہ کس طرح وہ اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گڑھے تک لے گئے۔ یہ قریش چونکہ اپنے آپ کو سنت ابراہیم کا پیروکار سمجھتے اور کہلواتے تھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ شرک سے کس قدر بیزار تھے، نیز یہ کہ تم ان کی اتباع کا دعویٰ کیسے کرتے ہو۔ انہوں نے تو اس شہر مکہ کو پرامن بنانے کے لیے دعا ہی یہ کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک کی نجاستوں اور بتوں کی پوجا پاٹ سے محفوظ رکھنا، کیونکہ اکثر لوگ انہی بتوں کی پوجا پاٹ کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ میرا متبع تو میرا ماننے والا، میری پیروی کرنے والا تو صرف وہ ہے جس نے میرے طریقہ توحید کو تسلیم کیا، اور جو بتوں کا پرستار ہے اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اور توحید کا راستہ چھوڑ کر بتوں کی نجاست میں پھنس گیا وہ سزا کا مستحق تو ضرور ہے، مگر اے میرے پروردگار تو کیا ہے؟ تو غفور الرحیم ہے، چاہے تو ان کو معاف کر دے۔ مشرکوں کے حق میں آپ کی ایسی دعا محض آپ کے نرم دل اور رحم دل ہونے کی وجہ سے تھی، مگر جب آپ کو واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی تو آپ نے اپنے باپ کے حق میں بھی دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ کہنے کو تو قریش مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اور ان کے دین کے متبع ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، مگر ان میں کئی بنیادی قباحتیں آ گئی تھیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہو گئی، اور قریش مکہ اس کے پرامن شہر ہونے کی وجہ سے کئی طرح کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی فائدے بھی اٹھا رہے تھے، مگر ان کا اپنا کیا حال تھا؟ ان کا اپنا یہ حال تھا کہ اسی پرامن شہر میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر ظلم و ستم میں حد کر دی اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے اور میرے بیٹوں
یعنی میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا۔ لیکن قریش مکہ کی بت پرستی کی انتہا یہ تھی کہ خاص بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر بھی پکڑائے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بے آب و یاہ میدان میں اپنی بیوی اور بچوں کو اس لیے لا کر بسایا تھا کہ وہ خود اور آپ کی اولاد بیت اللہ شریف کو آباد کریں اور اس میں اللہ کی عبادت، طواف اور حج و عمرہ وغیرہ کیا کریں۔ لیکن قریش نے کیا کیا؟ قریش نے مسلمانوں پر محض مشرک نہ ہونے کی بنا پر یہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ نہ کعبہ میں نماز ادا کر سکتے اور نہ ہی طواف کر سکتے ہیں اور نہ ہی حج و عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان والوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قریش مکہ قیامت کے دن پر ہی اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ جو میری فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری تابعداری کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ تو یقیناً میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور قریش مکہ نے ان سب امور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کا متبع کہتے تھے۔ یہاں بخاری سے ایک طویل حدیث میں بیان کرتی ہوں کہ کن حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اس بے آب و یاہ وادی میں لا کر بسایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا سامان کیسے کیا۔ مائع زمزم کا پھوٹنا اور بیت اللہ کی تعمیر وغیرہ بہت سے حالات اس حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پہ پٹا باندھا تاکہ سارا ان کا سراغ تک نہ پائیں، سارا حضرت ہاجرہ کا راستہ سراغ نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے بچے کو وہاں سے نکال لائے۔ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے، مسجد الحرام کی بلند جانب میں۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا، ابراہیم، ہمیں ایسی وادی میں بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ پانی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں۔ پھر کہنے لگی، اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر واپس آ گئیں۔ ابراہیم وہاں سے چل کر جب اس ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ یہ پوری آیت یشکرون تک ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ پوری آیت آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ آپ بچے کی حالت نہیں دیکھ سکتی تھیں اور چلنے لگیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چلیں۔ پھر وادی کی طرف آ گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر وہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں تھا۔ آپ صفا سے اتریں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں اور اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگی، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آ گئیں اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آ جائے مگر انہیں وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت سے ہی
لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا، پر جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا خاموش رہو، بات سنو۔ پھر آپ نے اپنا کان لگایا تو وہی آواز سنی۔ کہنے لگی کہ میں نے تیری آواز سنی، کیا کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پیر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ سیدھا سیدہ ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگیں اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں۔ جب وہ چلو سے پانی لیتی تو اس کے بعد جوش سے پانی دوبارہ نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو فرمایا اس سے چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا تم جان کی فکر مت کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ اور اس وقت کعبہ جو تھا وہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں جرہم ایک قبیلہ ہے، اس کا تھا جرہم قبیلے کے لوگ یا ان کے گھر والے کدے کے راستے سے آ رہے تھے، ادھر سے گزرے، وہ مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی بھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے 1-2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا، دیکھا پانی موجود ہے تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی تو وہ سب کے سب ادھر آ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت آپ دیں گی؟ اسماعیل نے کہا ہاں، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھیں کہ انسان وہاں آ کر آباد ہو جائیں، چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ سارے گھر والے جب ان کے گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے انہوں نے عربی بھی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت انہوں نے ان کے ساتھ بیاہ دی اور ان کی والدہ جو تھی وہ فوت ہو گئیں۔ یعنی جرہم قبیلہ کے لوگوں نے اپنی جب جوان ہو گئے اسماعیل علیہ السلام تو اپنی ایک لڑکی سے، ایک عورت سے آپ کو بیاہ دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل خود گھر پر نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا تو وہ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہنے لگی روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے گزر بسر کے متعلق پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی بڑی تنگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے اور سختی کی۔ آپ سے خوب شکایت کی کہ میں بہت ہی مشکلوں میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا خاوند آئے، تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور تمہارے متعلق پوچھ رہا تھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ پھر انہوں نے ان بزرگ نے پوچھا تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بڑی تنگی ترشی سے دن کاٹ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں، تمہیں سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے اور مجھ کو حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تم کو چھوڑ دوں، اب تو اپنے گھر چلی جا، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے، پھر یہاں آئے تو بھی اسماعیل علیہ السلام سے نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے
اسماعیل علیہ السلام پھر یہاں آئے تو دیکھا کہ اسماعیل پھر گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو بیوی نے کہا روزی کمانے گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، کہ کیسے گزارا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے، بہت اچھے حال میں ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی گوشت۔ پوچھا کیا پیتے ہو؟ کہنے لگی پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہیں تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کر دیتے، اور اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان 2 چیزوں پر گزران کریں تو انہیں موافق نہ آئیں۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں، ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تھے، میں نے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ تمہاری گزران کیسی ہے؟ تو میں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں، آپ کو سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اپنے پاس ہی رکھوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ مدت بعد جتنی اللہ کو منظور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا بڑے اتفاق سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، کیا اس کام میں تم میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چڑھائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ غرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور یہی دعا پڑھتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی دعا پڑھتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو اس بے آب و یاہ وادی میں چھوڑا تھا، اس وقت بیت اللہ کے صرف نشانات باقی رہ گئے تھے۔ پھر کافی مدت کے بعد آپ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اس وقت باپ بیٹا دونوں نے مل کر دوبارہ سے نئے سرے سے بیت اللہ کو اس کی بنیادوں پر اٹھا کر اس کی عمارت کھڑی کی۔ اسی تعمیر کے دوران آپ اللہ سے جو دعائیں کرتے رہے، ان کے بعض جملے ان آیات میں بھی مذکور ہیں۔ اس تعمیر کا اولین مقصد آپ کے نزدیک یہ تھا کہ آپ کی اولاد نماز کی پابند رہے، آپ کی اولاد نماز کی پابند رہے اور بعد میں نسلاً بعد نسل نماز کا سلسلہ جاری رہے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ سنگ لاخ زمین اور بے آب و یاہ وادی میں جہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، یہ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو اس سلسلے میں آپ نے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ آپ نے دعا کی کہ دنیا کے لوگوں میں سے بعض کے دل اس مسجد یا میری اولاد کی طرف مائل کر دیں تاکہ یہ جگہ آباد ہو جائے اور مسجد بھی آباد ہو۔ اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ جو لوگ اس طرف مائل ہوں ان کے کھانے پینے کا سامان بھی مہیا فرما
تاکہ وہ یہاں آباد رہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی دعا ٹھیک ٹھاک قبول ہو گئی، چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ دنیا کے مختلف ملکوں اور گوشوں سے بیت اللہ کے حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ مسجد اتنی آباد ہوئی کہ دنیا کی کوئی مسجد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ کی دعا یہ تھی کہ بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی طرف مائل کر، اگر آپ سب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، کہہ دیتے سب کے، آپ نے کہا تھا بعض کے، من الناس بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اگر آپ بیت اللہ کی طرف آنے والوں کی اس قدر، اگر آپ سب لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہہ دیتے تو بیت اللہ کی طرف آنے والوں کی اس قدر بھرمار ہو جاتی کہ رہنے کو جگہ بھی نہ ملتی۔ رہا دعا کا دوسرا حصہ تو اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دنیا کا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اس حصے کا اندازہ، اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دنیا کا کوئی پھل بھی ایسا نہیں جو مکہ نہ پہنچتا ہو۔ اطراف عالم سے پھل وہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ اکبر، سارے عالم سے۔ حالانکہ مکہ کی اپنی زمین ایسی ہے کہ وہاں ایک بھی ثمردار درخت نہیں ہے، پھل نہیں اگتا، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین کے حق میں معافی کی دعا یا تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت سے امتناع سے پہلے کی ہے، اور یا اپنے باپ سے اس وعدے کی بنا پر ہے جو آپ نے گھر سے رخصت ہوتے وقت اپنے والد سے کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 میں پڑھ چکی ہیں آپ، تاہم یہ دعا اس قدر جامع ہے جو ہر مسلمان کو اپنے والدین کے حق میں مانگتے رہنا چاہیے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہر نماز میں درود کے بعد اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی جاتی ہے اور مانگنی چاہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔